رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على آل محمد. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. معزز سامعین، ابتداء مجلس میں کچھ ذمہ داریوں کو ادا کر دوں آپ کے توسط سے. سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ گزشتہ سال عاشور کے دن پتہ چلا تھا کہ میمن مسجد کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے عزاداروں کے لیے مسجد کھول دی تھی اور انہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی. تو ہم انتہائی شکر گزار ہیں میمن مسجد کی انتظامیہ کے، اور امید کرتے ہیں کہ اس سال بھی انشاءاللہ وہ اسی طریقے سے عزاداروں کا استقبال کریں گے. اس کے بعد یہاں جتنی بھی نفری موجود ہے ان اداروں کی کہ جو ہمارے لیے حفاظت فراہم کر رہے ہیں ان سب کا شکر گزار ہیں، اور دعا گو ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں بہترین اجر عنایت فرمائے. صلی علی محمد. اور اس کے بعد یہ لفظ کا مسئلہ ہے، بڑا امام باڑا ہوتا ہے اور بڑی امام بارگاہ ہوتا ہے، مگر یہ جو ہے وہ بڑا امام بارگاہ ہو گیا. تو میں جو ہے وہ ان کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. پھر اس کے بعد وہ افراد کے جو آپ لوگ حاضر ہو رہے ہیں، دعا گو ہوں کہ پروردگار جناب زہرا کے صدقے آپ کو بہترین اجر عنایت فرمائے. اور پھر وہ حضرات کے جو یہاں پر سبیلوں کا انتظام کر رہے ہیں اور دیگر خدمات انجام دے رہے ہیں، ہاشمیہ والنٹرز جو یہاں پر کافی عرصے سے خدمات انجام دے رہی ہیں، ان سب کے لیے دعا گوئیں کہ پروردگار انہیں طول سال
جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سائے میں قرار دے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ وعدے کے مطابق آج کی جو مجلس ہے، جو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ خون کا دم، روایت میں لفظ آیا ہے دم، عربی میں کہتے ہیں دم، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اس موضوع پر میں نے کہا تھا کہ آج آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کروں گا۔ ان روایات کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ یوسف سے ایک آیت پیش کر رہا ہوں، جس میں پروردگار فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں زمین اور آسمان میں کہ جنہیں یہ دیکھ کر گزرتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، مگر انسان کی فطرت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ان نشانیوں کے اوپر غور کرنے کی بجائے ان سے پہلو تہی کر کے گزر جاتا ہے۔ یعنی یہ بات پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے۔ کئی ایک روایات کے اندر آپ کو یہ مطلب ملے گا، تم روز دیکھتے ہو، خود جنازہ اٹھاتے ہو، اسے دفن کر کے آتے ہو، مگر جب واپس آتے ہو تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ پروردگار عالم سورہ مبارکہ یوسف کے اندر یہ بات کہہ رہا ہے کہ کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں کہ جو دن اور رات میں ان پر سے گزرتی ہیں، مگر یہ ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے، ایک گفتگو ہوتی ہے حوزات علمیہ کے اندر، اچھا صرف نجف کے حوزے میں نہیں، قم کے حوزے میں گفتگو ہوتی ہے، مصر کے حوزے میں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اہل سنت کی ایک قصیر تعداد درس حاصل کرتی ہے۔ ایک گفتگو ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی پستی کے اسباب، مسلمانوں کے زوال کے اسباب، عربی میں اسے کہتے ہیں کہ اسباب انحطاط المسلمین، کہ مسلمان اس دنیا کے اندر رسوا کیوں ہوئے، یہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس گفتگو کا جو سب سے پہلا نقطہ اور محور ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ صاحب پہلے یہ بتائیے کیا کبھی مسلمانوں کے پاس عزت تھی؟ پوری توجہ کیجیے گا، جب آپ کسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تو پہلے اس مسئلے سے پہلے کی کیفیت کیا تھی کہ مسلمان پستی کا شکار کیوں ہوئے، مسلمان زوال کا شکار کیوں ہوئے، یہ بتائیے کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کیا کبھی پہلے مسلمانوں کے پاس عزت تھی؟ اگر آپ کا جواب ہوگا، دیکھیے میں اب سب سے بات کر رہا ہوں آپ کے توسط سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس منبر کے معاملات کچھ اور ہیں، یہاں پر میرے سننے والے بظاہر آپ سامنے بیٹھے ہوئے، مگر آواز جہاں تک جا رہی ہے مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی ہندو بھی بات سن رہا ہو سکتا ہے کوئی عیسائی بھی بات سن رہا ہو، لہذا ہم لاجیکلی بات کریں گے، کیا مسلمانوں کے پاس کبھی عزت تھی؟ آپ مجھے جواب دیں گے مولانا صاحب تھی، میں کہوں گا اچھا یہ بتائیے کب تھی، کون سا زمانہ تھا؟ آپ کہیں گے کیا یہ مسلمانوں کی عزت نہیں تھی؟ کہ پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہ پروردگار عالم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول نے ان کا تزکیہ نفس کیا، انہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے سنائی، انہیں تعلیم یافتہ کیا، اور اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ توجہ کیجیے گا،
تو مولانا یہ دور گزرا ہے کہ جب یہودیت، جب عیسائیت، جب کفار قریش سب کے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے، سب جھک گئے، اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اس زمانے میں عزت تھی، تو یہ ایک بات تو متفق ہو گئی میرے اور آپ کے درمیان کہ ایک دور ایسا تھا کہ جہاں پر عزت تھی۔ اب دوسرا سوال، اچھا مولانا یہ بتائیے، حضور یہ بتائیے کہ یہ عزت تھی کس کے سبب؟ کس کے سبب تھی یہ عزت؟ وہ جو 39 دن تک بھاگتے رہے اس کے سبب تھی؟ وہ جو غار میں بیٹھے بھی روتے رہے اس کے سبب تھی؟ تو یہ عزت کس کے سبب تھی؟ وہ کون تھا کہ جو ہر میدان میں جا کر، توجہ کیا آپ نے؟ وہ کون تھا کہ جو اسلام کی عزت بنا؟ توجہ کیا آپ نے؟ حضور آپ یہ تو بتائیے، دعوت ذی العشیرہ سے لے کر غدیر تک آپ کو کون نظر آیا؟ کون نظر آیا آپ کو؟ آپ کہیں گے صاحب دعوت ذی العشیرہ میں سب چلے گئے، ایک رہ گیا۔ خندق میں، احد میں، خیبر میں، بدر میں، یہ شیعہ کی بات تو نہیں ہو رہی نا، یہ تو ابھی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اور تاریخ تو شیعہ اور سنی نہیں ہوتی، یہ تو تاریخ ہے۔ تو آپ حضور یہ تو بتائیے، مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا مسلمانوں سے کہ آپ کو یہ بات تو یاد رہتی ہے کہ رسول بیمار ہوئے تو رسول نے فلاں سے کہا کہ جا کر نماز پڑھا دو، ساتھ دیجیے گا، ساتھ دیجیے گا، تو آپ اس ایک جملے کے اوپر تو اسے امام ماننے کو تیار ہیں۔
اخونون قتل الحسین، تم حسین کے قتل کو بہت حقیر سمجھتے ہو، حسین ابن علی قتل ہو گئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اسے بہت چھوٹا سمجھتے ہو. اولا تعلمون، کیا تم یہ بات نہیں جانتے؟ انہ یفتح کل یوم ابواب السماء کلھا، کہ ہر شب میں آسمان کے، ہر شب میں، ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا، ہر شب میں آسمان کے سارے دروازے کھولے جاتے ہیں. فَيُؤْذَنُ لِلسَّمَاءِ بُكَاء، اور اس کے بعد آسمان کو رونے کی اجازت دی جاتی ہے. آسمان سے کہا جاتا ہے کہ تم گریہ کرو. فَتَبْكَ دَمًا عَبِيتًا، اور اس کے بعد آسمان خون کے آنسو روتا ہے. آسمان خون کے آنسو روتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْحُمْرَ قَدْ ارْتَفَعَتْ، جب تم دیکھو نا کہ آسمان پر سرخی آ رہی ہے، جو مغرب کے وقت جو سرخی آتی ہے، یہ بھی دیکھیے اب شاعر کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے. شاعر نے اسے کیسے سمویا؟ شام غریباں گزری تھی ایسے کہ آج تک سارے جہاں میں شام کا منظر اداس ہے. دیکھیں آپ، اب یہ روایت کو شاعر نے کیسے دو مصروں میں سمو دیا. کہا کہ جب تم دیکھو نا کہ آسمان کی سرخی نمایاں ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ یہ وہ خون ہے کہ جو آسمان رویا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کی جو سرخی نمودار ہوتی ہے. اب ایک شخص کھڑا ہو گیا، جب انہوں نے یہ روایت پڑھی تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا ابا اسحاق، کعب کی کنیت تھی ابا اسحاق، کہا ابا اسحاق، کیا حسین سے پہلے انبیاء نہیں گزرے؟ گزرے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ایک دن کے اندر کئی انبیاء قتل کر دیے جاتے تھے. تو جب ان کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہوا تو حسین ابن علی کے لیے کیوں آسمان رو رہا ہے؟ یعنی ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اب کعب جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں ویحک، افسوس ہے تجھ پر. حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو رسول خدا کی بیٹی کا بیٹا ہے، اور تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ حسین ابن علی کے لیے آسمان کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ یعنی رسول خدا کی بیٹی کا بیٹا، تمہاری نظر کے اندر حسین ابن علی کس مرتبے پر ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ اس کے بعد جواب دیا، اور پھر اس کے بعد راوی کہتا ہے، اب دیکھیے ایک یہ شخص ہے کہ جو سوال کر رہا ہے کہ بھائی یہ آسمان کیوں رو سکتا ہے. راوی کہتا ہے کہ کعب نے جب یہ سلمان سے روایت کو نقل کی تو سلمان کہتا ہے صدقتا صدقتا صدقتا، تم صحیح کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو. ایک مقام سلمان ہے. توجہ کیا؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ حسین ابن علی پر آسمان حسین ابن علی کے قتل کے بعد گریہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جناب سلمان ہیں، جناب کعب ہیں. حسین ابن علی پر آسمان حسین ابن علی کے قتل کے بعد گریہ نہیں کر رہا، بلکہ حسین ابن علی کے قتل سے پہلے حسین ابن علی پر گریہ ہو رہا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ روایت. اب آپ روایات دیکھتے جائیے، میں آپ کی خدمت میں جلدی چند ایک روایتیں پیش کرتا ہوں. دوسری روایت، جب کائنات کے رسول، اب روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یومن الحسن والحسین یلعبان بین یدی رسول اللہ، ایک دن ایسا تھا کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے آنگن میں کھیل رہے تھے. ایک مرتبہ جناب جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ اومع الی الحسین، حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا تقتل امتک ابنک بکربلا، یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دے گی. کائنات کے رسول گریہ کر رہے ہیں. گریہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ جبرائیل نے خاک دی، اور خاک دینے کے بعد کہا کہ یہ آپ رکھ لیجئے، جب یہ خاک
خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ حسین ابن علی قتل کر دیے گئے. اس روایت سے دو باتیں سمجھ میں آ گئی. اب وہ لوگ جو ہم سے سوال کرتے نا ان ساری روایات کو دیکھ کر، بھائی یہ شہادت تو سعادت ہے، اور جب شہادت سعادت ہے تو آپ اس طریقے سے گریا بکا یہ سب انتظام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ شہادت سعادت ہے اور اس پر بکا نہیں کرنا چاہیے تھا تو پہلے تو حضور آپ جا کر محمد مصطفیٰ سے پوچھئے کہ آپ کیوں گریا کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تو شہادت ہے، یہ تو سعادت ہے، تو کائنات کے رسول کیوں گریا کر رہے ہیں؟ توجہ کیا آپ نے؟ کتنی واضح سی چیزیں، سینکڑوں کی تعداد میں روایات موجود ہیں. آپ جا کر دیکھیے علماء اہل سنت نے ان روایات کو نقل کیا. وہ مٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ مٹی، کربلا کی مٹی کیا کر رہی ہے؟ خون بہا رہی ہے. آسمان کیا کر رہا ہے؟ خون بہا رہا ہے. اب چند روایتوں کے ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر کچھ نتائج ان روایت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ابن عباس اور دیگر اصحاب روایت کرتے ہیں، کہا کہ حسین ابن علی کے قتل میں لما قتل حسین ابن علی مطرنا مطرن، جب حسین ابن علی قتل ہو گئے تو بارش برسی. کون سی بارش برسی؟ قدم، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خون ہے. علی بیوت والجدار، گھروں کے اوپر خون برس رہا تھا، دیواروں کے اوپر خون برس رہا تھا. یعنی حسین ابن علی کے قتل کے اوپر آسمان کیا برسا رہا ہے؟ آسمان خون برسا رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور روایت کہ جب حسین ابن علی کا کربلا میں قتل کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب یہ سر کو لے کر چلتے ہیں، اہل سنت کے علماء نے روایت کو نقل کیا، ہماری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. ایک قلم آتا ہے اور قلم آ کے دیوار پر خون سے اشعار لکھتا ہے. اور کیا شعر لکھتا ہے؟ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدی ہی یوم الحساب. کیا وہ امت کے جس نے حسین کو قتل کیا وہ رسول خدا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ انہیں شفاعت ملے گی. لہذا قلم آ رہا ہے، ایک غیب سے قلم آ رہا ہے، اور وہ آنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ خون سے لکھ رہا ہے اس شعر کو کہ دیکھو یہ شفاعت رسول خدا اس امت کو نصیب نہیں ہوگی کہ جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلا کے میدان میں قتل کیا. اب ایک عبارت ہے بڑی لطیف، میں اردو میں چاہوں گا آپ کو مفہوم بیان کروں گا، مگر جو الفاظ عبارت ہے نا، ابن جوزی اہل سنت کے ایک عالم دین ہے، بزرگ عالم دین میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ ان ساری روایتوں کو لکھنے کے بعد، کون سی روایت ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں جو ابھی 4 روایتیں پیش کی ہیں، ورنہ وہ روایت بھی موجود ہے کہ فرشتہ آیا کائنات کے رسول کے پاس اور اس کا خون جو ہے، اس کا پر جو ہے وہ امام کربلا کی زمین کے خون میں لت پت تھا، وہ روایت بھی موجود ہے. جناب ام سلمہ کو مٹی دی، وہ اس کا خون میں تبدیل ہونا، یہ روایت موجود ہے. قلم کا آ کے لکھنا خون سے، یہ روایت موجود ہے. یہ ساری کی ساری روایات اور احادیث ہمارے پاس مصادر کے اندر موجود ہیں. ان ساری روایتوں کو لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کان الغصبان یحمر وجہہ عند الغضب. جو شخص غصے میں آتا ہے نا، حضور ساتھ ہیں آپ لوگ، ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و عالم. جب کوئی شخص غصے میں آتا ہے تو غصے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ غصے میں؟ جب اس کے چہرے کی جانب نگاہ کی جائے تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا. پھر کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غصے میں. الحق سبحانہ و تعالی لیس لہ جسما، لیکن پروردگار عالم کا تو کوئی جسم نہیں ہے، اور وہ پروردگار حسین کے قتل پر غصے میں ہے. تو اس نے اپنے غصے کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ مجھے حسین کا قتل ہونا پسند نہیں آیا. اس نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ کبھی آسمان سے خون برسایا
کبھی زمین سے پتھر اٹھایا تو خون نکلا. روایات ہے خراسان سے پتھر اٹھایا گیا خون نکلا, بیت مقدس سے پتھر ہٹایا گیا خون نکلا, شام سے پتھر ہٹایا گیا خون نکلا. اچھا حتیٰ کہ روایت کے اندر یہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں جب صبح اٹھا تو میں نے دیکھا, ندا کہتے ہیں شبنم کو, میں نے دیکھا کہ جب, اب آپ نے اگر گاؤں کا علاقہ دیکھا ہو, وہاں پر کیا ہوتا ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو کھیتوں کے اوپر ایک نمی ہوتی ہے. کہتے ہیں جب ہم صبح اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو نمی تھی وہ سرخ رنگ کی تھی. ہم نے اس دن کو محفوظ کر لیا کہ آج یہ دن ہے, یہ دن ہے آج. کیونکہ اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ فوراً سے خبر آ گئی صاحب یہ امر ہو چکا ہے یا یہ کام ہو چکا ہے, واٹس ایپ نہیں تھا. کہ ہم نے محفوظ کر لیا کہ آج یہ دن ہے. جب قاصد پہنچا اور ہم نے حساب لگایا تھا, وہ دن جو ہے وہ عاشور کا دن تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں, دو لفظ ہیں عربی کے اندر, حباب ہونا و جرار ہونا. حباب کہتے ہیں یہ جو کھیت کے اوپر جو شبنم آ کے گرتی ہے نا اس کو کہتے ہیں حباب, اور جرار کہتے ہیں کہ صرف کھیت نہیں بلکہ جو ہمارے کھیتی باڑی کے آلات تھے وہ بھی خون آلود تھے. اور جو کھیتی باڑی کے لیے ایک ٹیوب ویل بنایا جاتا ہے, ٹیوب ویل, اب آپ لوگ اگر بڑاڑی کی طرف گئے ہوں تو وہاں پر آپ کو یہ سارے منظر, ایک ٹیوب ویل بنایا جاتا ہے. کہا کہ اس دن جو ہمارے ٹیوب ویل کا پانی تھا وہ بھی سرخ تھا. یہ ساری روایات مسلمانوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ان روایات سے, ان تمام روایات سے ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ پروردگار عالم حسین ابن علی کی شہادت کے لیے ایک اہتمام کرنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت کو اس انداز سے زندہ رکھا جائے کہ وہاں پر غم کا اظہار ہو, وہاں پر قاتل پر غصے کا اظہار ہو. اب ان تمام روایتوں کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال کر رہا ہے, توجہ کیجئے گا عزیزوں, اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں, آپ گریہ کیوں کرتے ہیں, بلکہ شہادت تو ایک سعادت ہے, یہاں پر تو آپ کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی بنیادوں سے غافل ہیں. آپ کے ساتھ اس سے اوپر لیول پر بات نہیں ہو سکتی. اب عزیزوں میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیز پیش کرتا ہوں. حضور یہ بات آپ جا کر قرآن کو بھی تو سمجھائیے. جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف پر گریہ کیوں کر رہے ہیں, کیوں یوسف پہ گریہ کر رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں دو رخی. آپ کو یعقوب کا گریہ یوسف کے اوپر سمجھ میں آ رہا ہے, مگر آپ کو زین العابدین کا گریہ امام حسین پر سمجھ میں نہیں آ رہا. توجہ کیا آپ نے؟ اور میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے نا, ہم حسین ابن علی کے خون کی تاثیر کو سمجھیں کہ حسین ابن علی کے خون کی تاثیر کہاں تک جائے گی. اب آپ بڑی توجہ سے آپ نے یہاں تک میری بات سنی, مجھے پتا تھا, اندازہ تھا گفتگو ایک جگہ پر آ کے آپ کو متوجہ رکھے گی, مگر مجلس بڑے سکون کے ساتھ آگے بڑھے گی. مگر میرا مقصد یہ تھا کہ آپ تک یہ روایات پہنچے کہ کائنات کے رسول نے اور پروردگار عالم نے کتنی وضاحت کے ساتھ امام حسین کے لیے اہتمام کیا ہے. اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی آ کر یہ اعتراض کرے کہ صاحب سعادت ہے, شہادت ہے, آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, تو حضور آپ ہمیں مت سمجھائیے, پہلے جائیے خدا کو سمجھائیے, پھر جائیے رسول خدا کو سمجھائیے. ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اہتمام کیا. تو وہ کام کہ جو تکوین کے اندر پروردگار عالم نے کیا, اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, وہ کام کہ جو تکوین کے اندر پروردگار عالم نے کیا کہ حسین کے دن کو اس علامت کے ساتھ زندہ رکھا کہ اس دن آسمان خون برسائے, زمین خون اگلے. توجہ کیجیے گا, وہ کام آج کون کر رہا ہے, کون کر رہا ہے آج؟ ان نشانیوں کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ کوئی اور کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تکوین کے ساتھ اگر کوئی ملت اور قوم چل رہی ہے تو وہ ہم ہیں.
زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اب یہ میں نے ابھی تک ظاہری تصور پیش کیا ہے، مگر حسین ابن علی کا خون کہاں تک جائے گا؟ حسین ابن علی کا خون کہاں تک جائے گا؟ اب پہلے قرآن کی آیت سنیے اور پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں گا۔ تاریخ کے اندر دو قمیص کا تذکرہ ملتا ہے، توجہ کیجیے گا، تاریخ کے اندر دو قمیصوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک جناب یوسف کی اور ایک حسین ابن علی کی۔ جناب یوسف کی قمیص کیا کام کر رہی ہے؟ میں اس لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، پھر روایت پڑھوں گا۔ مولانا نے روایت پڑھ دی، ضعیف ہوگی، مگر پہلے آیت پڑھ دوں۔ کیا کہا؟ جب بچے آئے مصر میں، کہا جاؤ اپنے بابا کو لے آؤ، کہا ہمارے بابا کی بینائی نہیں ہے، کہا فکر کی ضرورت نہیں ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ، میری اس قمیص کو لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، پھر کیا کرنا؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میری اس قمیص کو میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا۔ کیا ہوگا؟ یاتی بصیرہ، میرے بابا کی بصارت پلٹ آئے گی۔ توجہ کیجیے گا، میرے بابا کی بصارت، اس قمیص کو لے جاؤ میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا، میرے بابا کی بصارت پلٹ آئے گی۔ اب یہ بھی سورہ یوسف کے اندر ہے، اس کے بعد کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، اور جب وہ شخص کے جو خوشخبری لے کر آیا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، اس نے اس قمیص کو جناب یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، یرتد بصیرہ، اور جناب یعقوب کی بینائی پلٹ آئی۔ توجہ کیجیے گا، یہ جناب یوسف کی قمیص ہے کہ جو یعقوب کی بینائی کو پلٹائے۔ توجہ کیجیے گا، جو یعقوب کی بینائی کو پلٹائے وہ کس کی قمیص ہے؟ جناب یوسف کی قمیص ہے۔ حسین ابن علی کی خون آلود قمیص کا اثر یہ ہے کہ روایت کے اندر ہے کہ محشر میں جب جناب زہرا آئیں گی تو حسین کی خون آلود قمیص کو لے کر آئیں گی اور کہیں گی پروردگار آج میں تجھے اس قمیص کا واسطہ دے کر سوال کر رہی ہوں۔ توجہ کیجیے گا، پروردگار آج تو فیصلہ کر۔ پروردگار جناب زہرا سے کہے گا میں اس قمیص کے ذریعے سے ہر اس شخص کی شفاعت کرنے کو تیار ہوں کہ جو دنیا میں حسین پر آنسو بہاتا تھا۔ یعنی یوسف کی قمیص یہ ہے کہ وہاں یعقوب کو بینائی مل جائے، اور حسین ابن علی کی قمیص یہ ہے کہ ساری امت محمدی کی شفاعت ہو جائے۔ ایک مل کر اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ حسین ابن علی کی قمیص کا اثر ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پر گریہ ہو رہا ہے، یہ محشر میں گریہ جائے گا کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس قمیص کو لے کر آئیں گی، لہٰذا وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا۔ اب روایت سنیے اس کے بعد، اب روایت کیا کہہ رہی ہے؟ جو کائنات کے رسول نے جناب زہرا سے کہا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، جو آنکھ یہاں گریہ نہیں کرتی نا وہ وہاں گریہ کرے گی۔ دیکھیے جناب یوسف اور جناب یعقوب کو ملا ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب یوسف اور جناب یعقوب کو ملا ہے، جناب یعقوب ساری زندگی روتے رہے، مگر جب یوسف کو دیکھ لیا اب کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں، کیونکہ اب یوسف سامنے ہے۔ صحیح؟ اب روایت کیا کہہ رہی ہے؟ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول خدا نے مل کر درود پڑھی ہے محمد و آل محمد صلی علیہ، ایک نتیجے تک پہنچایا اور سب بتایا کہ کیا ہوگا، کون سی قوم آئے گی جو روئے گی۔ اس کے بعد آخر میں کیا جملہ کہا؟
کل عین باقیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن گریا کرے گی، الا عین بکت علی الحسین، سوائے اس آنکھ کے کہ جس نے دنیا میں حسین پر گریا کیا ہوگا۔ اب وہاں پر جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، وہ آنکھ کہ جو دنیا میں حسین پر گریا کرتی تھی وہاں مسکرائے گی۔ یعنی وہی سارا ماجرا کہ جو جناب یوسف اور جناب یعقوب کے درمیان ہے۔ جناب یعقوب ساری زندگی گریا کرتے رہے، مگر جب یوسف کو دیکھا، دیدار یوسف ہوا تو مسکرائے۔ ہماری آنکھیں دنیا میں حسین پر گریا کرتی رہیں، مگر جب محشر کے میدان کے اندر یوسف زہرا کا دیدار ہوگا اس وقت ایک الگ منظر ہوگا۔ یہ امام حسین کے ساتھ اور امام حسین کے خون کا ایک ربط، یہ ایک اور ربط ہو گیا۔ اب اس سے آگے کا ایک مرحلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے بھی آگے کا ایک مرحلہ ہے۔ میں کہاں سے چلا تھا کہ کس طریقے سے آسمان نے خون برسایا، زمین نے خون اگلا، صحیح؟ روایت کے اندر لفظ ہے، میں نے روایتیں روک دی، حیتان فی البحر، مچھلیوں نے سمندر میں حسین پر خون کا گریہ کیا۔ وحوش، وحوش یعنی درندہ جانور، اس نے جنگلوں میں حسین پر گریہ کیا۔ اب جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اب عزیزوں میرے اس جملے کو ضائع مت کیجیے گا، ساتھ دیجیے گا، اب آپ تیار رہیے، جو جملہ آپ کی خدمت میں دیجیے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے مختلف مقامات پر، یسبح للہ، سورہ جمعہ، کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں، سب کی سب چیزیں کیا کرتی ہے؟ خدا کی۔ یہ ایک جو آپ کو قرآن مجید بتا رہا ہے، دوسرا جو آپ کو روایتیں بتا رہی ہیں، ہر وہ چیز زمین اور آسمان میں کہ جو خدا کی تسبیح کرتی ہیں وہ سب کی سب چیزیں حسین پر گریا کرتی ہے۔ ساری چیزیں روایات کے اندر ہے، بعض روایت میں کلو شیئن، بعض میں ہے بیوت، بعض میں ہے جدران، بعض میں ہے حیتان، بعض میں ہے وحوش، ساری کی ساری چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر حسین ابن علی کا ذکر ہو وہاں تسبیح پروردگار ہے، جہاں تسبیح پروردگار ہے وہاں حسین ابن علی پر گریا ہے۔ اللہم صلی علی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، اب ایک چیز آپ کی خدمت میں جو میں نے کہا اب اس سے اوپر کا مرحلہ ہے، وہ کیا مرحلہ ہے؟ اتنا بلند ہوا یہ خون، اتنا بلند ہوا یہ خون حسین ابن علی کہ اسے آخری درجہ ملا، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ۔ یہ چوتھی مجلس میں انشاءاللہ اس پر گفتگو آئے گی، جب میں ایک اشکال ہے وہ پیش کروں گا، اس کے بعد ایک اعتراض پیش کروں گا، اس کے بعد اس کا جواب آئے گا۔ یعنی یہ خون اس کی آخری حد کیا ہے؟ دیکھیے توجہ کیجیے عزیزوں، پھر توجہ کیجیے، خون حسین ابن علی کی آخری حد ہے کیا؟ آسمان کا گریہ کرنا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے چند آنسو نہیں، آسمان کا خون اگلنا، خون برسانا، زمین کا خون اگلنا نہیں۔ اس خون کی آخری حد کیا ہے؟ اس خون کی آخری حد یہ ہے کہ یہ سار اللہ ہو جائے۔ سار کہتے دم کو، یعنی کہ پروردگار عالم اسے اپنا خون قرار دے دے۔ کیا مطلب اپنا خون قرار دے دے؟ کہ دیکھو اب میرے اور حسین ابن علی کے بیچ میں کوئی نہیں آئے۔ حسین ابن علی کا جو خون بہایا گیا ہے، اب اگر اس خون کے اوپر کوئی گریہ کرے تو یہ مت سمجھنا کہ اسے فلاں اجر دے گا، فلاں اجر دے گا، فلاں اجر دے گا۔ حسین ابن علی کے خون کا میرے ساتھ تعلق ہے، پروردگار کہہ رہے ہیں، لہٰذا اگر اس کا کوئی اجر دے گا تو وہ میری ذات ہے۔ اب اگر اس خون کے ناحق بہنے کے اوپر کوئی شخص ایک آنسو کا قطرہ بہائے اور میں اسے اپنی جنت دے دوں تو تعجب مت کرنا۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا خون ہے. سار اللہ، اس کو بلندی میں نے یہاں پر رکھ کے رکھی ہے. اس سے اوپر کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ جس چیز کی ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کا اضافہ ہو جائے خدا کی طرف، اضافہ ہو گیا نا، سار اللہ، اللہ کا خون. اب یہ مراد الگ ہے. اس سے کیا چاہ رہا ہے پروردگار سار اللہ کہنے سے؟ کہ یہ وہ خون ہے کہ جس کا انتقام میری ذمہ داری ہے. اب میں کس طریقے سے کہ انتقام لوں گا؟ روایات مختلف ہیں. اس انتقام میں سے ایک انتقام یہ ہے کہ 161 ہجری کے اس عاشور کو ہم صدیوں پر پھیلا دیں گے اور حسین ابن علی کے ذکر کو اتنا بلند کریں گے، توجہ کیجیے گا، اتنا بلند کریں گے کہ جہاں رسالت کا چراغ بجھ رہا ہوگا نا، وہاں پر ہم یہ لکھیں گے ان الحسین مصباح الہدی. حسین ہدایت کا چراغ. عزیزو بس میں اب آپ کی خدمت میں ایک اور رخ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آج یہاں پر مجلس کو روکیں گے، پھر کل ایک سلسلہ شروع ہوگا. وہ کیا ہے؟ حسین ابن علی کے خون نے کام کیا کیا اس دنیا کے اندر؟ کیا کام کیا؟ میں اور آپ ایک حد تک سوال کرتے ہیں، بعض اوقات مومنین سوال کرتے ہیں، مولانا امام تقیہ کر لیتے، امام یہ کام کر لیتے، امام وہ. بھائی امام اس منصب کا نام نہیں ہے کہ اسے میں اور آپ ڈکٹیشن دیں. امام اس منصب کا نام ہے کہ میں اور آپ ان سے ڈکٹیشن لیں. صحیح ہے. حسین ابن علی کے خون نے اس دنیا میں کیا کام کیا؟ سنیے گا ہوا کیا. یہ روایتوں کا مفہوم ہے، میں جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. رسول خدا کے ساتھ جتنے بھی مبارزہ کرنے والے تھے، جنگ کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے فتح مکہ میں آ کے چھپ گئے. جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ جنگ کی وہ سارے کے سارے فتح مکہ میں آ کر پوشیدہ ہو گئے. جس نے جناب زہرا پہ دروازہ گرایا وہ کسی مقام پر آ کے چھپ گیا. جس نے علی ابن ابی طالب کا حق غصب کر لیا وہ کسی مقام پر آ کر. جو حسن ابن علی کے مقابلے پر آئی یا آیا، جو صفین میں علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر آیا، وہ کہیں نہ کہیں جا کر، ساتھ بول دیے گا میرے، جمل میں اگر کوئی علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر آئے چھپ جائے. یعنی آپ مسلمان سے کہیں بھائی جو رسول خدا کے مقابلے پر تھا، میں نام نہیں لے رہا، صحیح ہے، میں نام نہیں لے رہا مگر لوگ خود سمجھ رہے ہیں. آپ کسی کے سامنے جا کر کہیے بھائی آپ یہ بتائیے آپ اپنے بچے کا نام علی رکھیں گے یا فلاں رکھیں گے، تو وہ رکے گا، مسلمان رکے گا، کہے گا بھائی یہ بھی محترم ہے، یہ بھی محترم ہے، دونوں محترم ہے، کوئی بھی نام رکھ دیجئے، انہیں بھی فضیلت ہے انہیں بھی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے، اللہم صلی علی محمد. تو مسلمان ہر مقام پر آ کر گئے. کہا یہ بتائیے آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں گے یا؟ مسلمان آ کے رکے گا، کہے گا یہ بھی محترم وہ بھی محترم. ٹھیک ہے، مسلمان آ کر رکے گا. صحیح. اچھا بھائی یہ بتائیے آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھنا پسند کریں گے؟ مسلمان آ کے رکے گا. حسین ابن علی نے کام یہ کیا، اب جب آپ سامنے رکھیں گے نا اپنے بیٹے کا نام آپ حسین رکھیں گے یا یزید؟ رکھو کیا رکھو گے؟ اللہ صلی اللہ.
رکھو نا، کیا رکھو گے؟ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کام کیا، وہ جتنے چھپ گئے تھے نا سب کو آشکار کیا. اب یہ بتاؤ تم کس کی صف میں کھڑے ہو، یزید کی یا حسین کی؟ کہا میں تو حسین کی صف میں ہوں. اچھا تو پھر آؤ یہ دیکھو کہ حسین ابن علی کے پیچھے کون کھڑا ہے. میں آپ کو مثال دوں، فرض کیجئے میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنی راگ گاتا رہا ہوں، اونٹ پٹھانگ باتیں کرتا رہا ہوں. آپ کہیں گے یار مولانا کو مجلس پڑھنا آتی نہیں ہے. مگر آپ صرف مولانا پہ نہیں رکیں گے، آپ کہیں گے بٹھایا کس نے؟ ساتھ رہے میرے. آپ کہیں گے بٹھایا کس نے؟ صاحب 1 گھنٹے کی مجلس نہیں پڑھتے، عشرے کے لیے بٹھا دیا. توجہ کیجیے گا. تو بھائی یہ معاملہ پھر آپ حسین ابن علی پر کیوں رکتے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھیے نا. آپ نے کہا کہ میں حسین کی صف میں ہوں، تو پھر یہ دیکھیے حسین کے پیچھے کون تھا؟ حسن کے پیچھے کون ہے؟ علی کے پیچھے کون ہے؟ اب آئیے یزید کے پیچھے، اس کے پیچھے. سمجھ میں آیا آپ کو حسین ابن علی نے کیا کام کیا؟ آپ کا اور میرا کام ہے حسین ابن علی کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دو، باقی سب کے شجرے خود بخود کھلتے جائیں گے. اب آپ کو آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال میں بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ جب میں کہتا ہوں بزرگان بیٹھے ہوں تو میں دست ادب جوڑ کے، حسین ابن علی نے کیا کام کیا، خون حسین ابن علی نے کیا کام کیا. یہ وہ جملہ ہے جو میں نے روایات سے لیا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. جب مولا حسن کا آخری وقت تھا، امام حسین گریہ کر رہے تھے. امام حسن گریہ کر رہے ہیں. امام حسن کا آخری وقت ہے، مولا حسین گریہ کر رہے ہیں. امام حسن نے آنسوؤں کو پوچھا مولا حسین کی آنکھوں سے اور کہا لا یوم کا یوم کی ابا عبداللہ، حسین تیرے جیسا دن کسی کا نہیں ہے. اور اس وقت ایک جملہ کہا کہ جس دن آپ کا قتل ہوگا نا، اس دن کے بعد سے ان کے اوپر کھل کے لعنت ہوگی، کھل کر لعنت ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ بس حضور دیکھیے میں مثال دوں گا اور مصائب کو آپ تصور کیجئے. میں 10 سال کھارا در میں رہا تو میری اس سے یادیں جڑ گئی. میں بڑا محترم تھا، مجلس پڑھتا تھا، ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوتا تھا، لوگ مجھے عزت دیتے تھے، احترام کرتے تھے. اور اب میرے لیے حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ صاحب مجلس پڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ کھارا در میں رہ بھی نہیں سکتے. کیسی گزرے گی دل کے اوپر، کیفیت کیا ہوگی؟ آپ ذرا تصور کیجئے حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ولید ابن عتبہ، مروان ابن حکم، یہ 2 نام ہیں. ولید نے رات میں امام حسین کو بلایا، کہا کہ خبر آئی ہے کہ حاکم کا انتقال ہو گیا. اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا یزید کی بیعت کرو. امام نے کہا کہ ہم رات کے اندھیروں میں بیعت نہیں کرتے، صبح جب تم سب کو بلانا تو مجھے بھی بلانا. حسین ابن علی جب گھر گئے، مولا عباس آئے، کہا بھیا کیا ماجرا ہے؟
کہا عباس بیعت کا مطالبہ ہوا ہے۔ مولا کیا حکم ہے؟ عباس بنی ہاشم کے جوانوں سے کہو کہ کل جب ہمیں ولید بلائے گا تو وہ سارے جوان میرے ساتھ چلیں۔ اللہ اکبر۔ صبح کے وقت بنی ہاشم کے جوان مولا حسین کے پیچھے پیچھے چلے۔ مولا حسین گئے اور کہا کہ جب میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تم انتظار مت کرنا، فوراً سے داخل ہونا۔ ولید کی امام حسین سے طویل گفتگو ہوئی اور اس کے بعد ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ ولید حسین کو جانے مت دینا، بیعت کرے تو ٹھیک ورنہ یہیں قتل کر دینا۔ جب یہ جملے امام حسین نے سنے تو چیخ کر کہا یبن الزرقا، یبن الزرقا، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ بس حسین کے یہ دو جملے تھے، وہاں سے عباس داخل ہوئے، علی اکبر داخل ہوئے۔ یہ 27 رجب ہے اور عصر عاشور کا منظر یہ کہ جب حسین میدان میں آئے نا تو ایک ایک کو پکار کے کہتے تھے آئین علی اکبر، آئین العباس، آئین حبیب ابن مظاہر، کہاں چلے گئے؟ آج اپنے حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ اب کوئی جواب نہیں دیتا۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزیزو شب ہوئی، ایک مرتبہ رسول خدا کی قبر پہ گئے، مقتل خوارزمی کی روایت ہے۔ رسول خدا کی قبر پہ گئے، باتیں کرتے کرتے حسین کو نیند آ گئی، قبر رسول خدا پہ سو گئے۔ دیکھا خواب میں رسول خدا آئے اور ایک مرتبہ حسین کو تشفی دے رہے ہیں، شفقت کا ہاتھ سر پہ پھیر رہے ہیں، اور حسین نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ مجھے اس دنیا میں واپس نہیں جانا، مجھے آپ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے لیجئے۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں حسین تمہاری شہادت کے بعد خدا کے پاس تمہارا ایک مرتبہ ہے، واپس پلٹ کر جاؤ۔ ایک مرتبہ آنکھ کھلی، بیدار ہوئے۔ اس کے بعد مقتل خوارزمی کا جملہ یہ کہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر پہ گئے اور ایسے گئے کہ جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں پر اور کوہنیوں پہ چل کے ماں کے پاس جاتا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ ماں کی قبر کے بعد بھائی کی قبر پر آئے۔ اب دیکھیے عزیزو، تصور یہ ہے نا، وہ حسن اور حسین کا وہ مدینہ یاد آ رہا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا بھائی کی قبر پہ کیا جملے گئے، مگر ایک تخیل یہ کہتا ہے کہ بھائی سے کہا ہوگا بھیا حسن یاد ہے تمہیں کہ جب نانا کے کاندھوں پر سوار ہوتے تھے؟ بھیا حسن وہ عید یاد ہے جب ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، جبرائیل کپڑے لے کر آیا تھا؟ ہاں بھیا حسن، مگر اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ سب چلے گئے، نانا بھی چلے گئے، بابا بھی چلے گئے، تم بھی چلے گئے، ماں بھی چلی گئی، حسین تنہا رہ گیا۔ عزیزو ان ساری چیزوں کے بعد راوی کہتا ہے ایک مرتبہ حسین جب لوٹ کے آئے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، نماز ادا کی اور ایک مرتبہ ندا کی کہ جسے سفر پر چلنا ہے تیاری کرے۔ حسین ابن علی کی سواریاں تیار ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک بنی ہاشم کے بچے کو بلایا، کہا میرے ساتھ کھڑے رہے، جیسے جیسے کوئی سوار ہو مجھے بتانا۔ ایک مرتبہ حسین کی عماریاں تیار ہوئی، خیمے سے ایک مستور نکلی، میں نے دیکھا ایک جوان آگے بڑھا، میں نے کہا بیٹا بتاؤ یہ کون جوان ہے، یہ کون مستور نکلی ہے؟ اس نے کہا یہ ام لیلہ نکلی ہے۔ علی اکبر استقبال کے لیے آئے۔ کہا یہ کون مستور؟ کا یہ ام کلثوم ہے۔ عباس استقبال کے لیے آگے آئے ہیں۔ کہا اس کے بعد ایک مستور نکلی، عجیب جاہو حشم ہے، کہیں سے علی اکبر آگے آتے ہیں، کہیں سے عباس آتے ہیں، کوئی زانوؤں کا سہارا دیتا ہے۔ اس بی بی نے عباس کے زانوؤں پر پیر رکھا، یہ بی بی عماری میں سوار ہوئی۔ میں نے کہا یہ کون مستور ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔
یہ 27 رجب وہ کربلا میں 11 محرم جب زینب نے سب کو سوار کروایا اور اس کے بعد ایک مرتبہ علقمہ کی طرف رک کر کے کہا عباس تیری بہن کو آج سوار کرانے والا ارے کوئی نہیں، اے میرے بھیا حسین، اب کوفے کی گلیاں، اب کوفے کا بازار، اب شام کا دربار، تیری زینب کا امتحان۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ سب مل کر میرے ساتھ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہمارے پاس تو پھر ایک دوسرے ہم رو رہے ہیں، امام زمانہ تنہا، مل کر میرے ساتھ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہیں، پروردگار ان کی دل کی جو تمنائیں امام حسین کے صدقے میں تمام تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار زندگی بھر اس فرش اعضا سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔